یہ جو آیت کریمہ آپ نے سماعت کی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانی جو ہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، خاتم کہا جاتا ہے عربی میں مہر کو، تو خاتم النبیین کا مطلب ہوا نبیوں کی مہر۔ اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں۔ گویا اللہ کے فرمانے کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی نبی آئے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے ہی نبی بنے گا۔ تو کہتا ہے اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ نہیں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بلکہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ جب بھی کسی زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا وہ حضور کی مہر لگا کر ہی نبی بنے گا۔ اب بظاہر دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ وہ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھا رہا ہے کہ بھئی جس کی مہر سے نبی بنتے ہوں اس کی اپنی کتنی بڑی شان ہوگی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ خاتم کا لفظ عربی میں مہر کو بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی جھوٹ نہیں اس نے کہا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے دعوی نبوت کیا، اس نے کہا میں اس آیت کو مانتا ہوں، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں ہم اس آیت کریمہ کو مانتے ہیں اور تم سے زیادہ اچھے طریقے سے مانتے ہیں۔ تم تو کہتے ہو کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ہم کہتے ہیں کہ حضور کے در سے ہی تو نبوت ملتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حضور کے در سے جس کو مہر لگ جائے وہ نبی بن جاتا ہے۔ اب بظاہر عام بندے کے لیے یہ بڑا اچھا ایک تصور ہے کہ ہاں جی اس سے تو ہمارے نبی کی شان ظاہر ہو رہی ہے، اس سے تو ہمارے نبی کا مقام ظاہر ہو رہا ہے کہ جس نے نبی بننا ہو در مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ لیکن ہم اس کا رد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم رد کیسے کرتے ہیں؟ آپ اس رد کو سمجھیں کہ ہر زمانے کا اٹھنے والا فتنہ اسی طریقے سے اپنے پیغام کو پھیلاتا ہے جس طریقے سے اس نے پھیلایا، اس طریقے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب ہم ان کا رد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی قرآن کا معنی صرف لغوی معنی قبول نہیں ہے، صرف عربی سمجھ کر عربی کا ایک معنی لے کر اپنا مطلب لینا کسی زمانے میں قبول نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تفسیر وہ قبول ہے جو خود رسول اللہ نے کی ہو، صحابہ نے کی ہو اور امت کے تمام علماء نے ہر زمانے میں کی ہو۔ اس بات کو آپ اپنے پلے باندھ لیں۔ جس وقت بھی آپ کو آج کے زمانے میں یوٹیوب کے اوپر جس کا دل چاہتا ہے وہ مولوی صاحب بن کر قرآن رکھ لیتا ہے اور اس کی تفسیر شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے میں قرآن سے بیان کر رہا ہوں، دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے اور دیکھو اس آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کیونکہ عربی میں یہ معنی ہے۔ اب بندہ کہتا ہے قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اس کی آیت بھی بتا رہا ہے، اس کا ترجمہ بھی دکھا رہا ہے اور اس کے وہ لفظ ڈکشنری بھی دکھا رہا ہے کہ ڈکشنری میں وہی معنی ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن کی وہ تفسیر قبول ہے جو رسول اللہ نے بیان کی ہے، لغت نے بیان کی ہے وہ نہیں۔ جس لفظ کا جو معنی ہمارے نبی نے بیان کیا ہے، جس لفظ کا جو معنی صحابہ نے لیا ہے، جس لفظ کا جو معنی امت کے ائمہ نے مفسرین نے لیا ہے، ہم وہی معنی لیتے ہیں، اس کے علاوہ لغت کا کوئی معنی نہیں لیتے۔ لغت میں تو ایک ایک لفظ کے 100 معنی ہیں، تو معنی کون سا لیا جائے گا؟ معنی وہ لیا جائے گا جو احادیث سے ثابت ہے، معنی وہ لیا جائے گا جو امت کے ائمہ نے ہر زمانے میں لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی اگر آج تک کے ائمہ نے، مفسرین نے، صحابہ سے لے کر تابعین اور آج تک کے علماء نے جو معنی لیا ہے، اگر تم وہ لیتے ہو تو پھر ہم تمہاری بات سنتے ہیں۔ اگر تم نے آج کوئی نیا معنی لیا، تم کہتے ہو کہ جی صحابہ بھی اس بات کو نہیں سمجھے، ائمہ مفسرین بھی یہ بات نہیں سمجھے، 1450 سال تک کوئی نہیں سمجھا اور صرف تمہیں یہ بات سمجھ آئی، تو ہم تمہاری بات ہی نہیں سنتے۔ اب سنیے یہاں پر 1450 سال کے جتنے ائمہ گزرے، حضور سے لے کر آج تک سب نے خاتم کا معنی آخری نبی لیا۔ اب اگرچہ ڈکشنری میں خاتم کا معنی مہر ہے، لیکن آیت کریمہ میں جو اللہ کی منشا ہے وہ وہی ہے جو ہمارے نبی نے بیان فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا انہ سیکون من بعدی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا میرے بعد 30 بڑے کذاب ہوں گے، 30 بڑے جھوٹے، کلہم یزعم انہ نبی، جن میں سے ہر ایک کو یہ لگے گا کہ وہ نبی ہے۔ حضور نے پہلے خبردار کیا، فرمایا میرے بعد
30 بڑے کذاب آئیں گے، بڑے کذاب، بڑے جھوٹے. اس کا مطلب چھوٹے تو اور بھی بہت ہوں گے. یہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر لیتا، گنو تو اب تو پتہ نہیں 200-300 ہو جائیں گے. حضور نے صرف 30 فرمائے ہیں. تو حضور نے فرمایا کذابون، بڑے جھوٹے جو ہیں، جن کا فتنہ پھیلے گا، جن سے لوگ متاثر ہوں گے، کوئی ان کی گفتگو سے متاثر ہو جائے گا، کوئی ان کی شعبدہ بازیوں سے متاثر ہو جائے گا، جن کا فتنہ پھیلے گا. حضور نے فرمایا بڑے 30 جھوٹے ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، جن میں سے ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ وہ نبی ہے. آگے حضور نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. لا نبی بعدی، حضور نے خاتم النبیین بھی کہا، جس سے پتہ چل گیا کہ حضور آخری نبی ہیں. لیکن آگے پھر واضح فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. حضور نے فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ جو میرے رب نے جاری کیا تھا وہ اب ختم ہو چکا، وہ مجھ پر ختم ہو چکا. اب فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ رسول ہو سکتا ہے نہ نبی ہو سکتا ہے.